لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم صدق الله العظيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمانا ہوا تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. آدم علیہ السلام نہیں آئے تھے، اس سے پہلے پیغمبر کا تذکرہ چل رہا تھا. آدم علیہ السلام آئے، پیغمبر کا تذکرہ ہوتا رہا. نوح علیہ السلام آئے، آپ کی رسالت کا تذکرہ ہوتا رہا. داؤد علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، آپ کا تذکرہ ہوتا رہا. قیامت تک ہوتا رہے گا. صرف فرش پہ نہیں، عرش پہ بھی تذکرہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کے سلسلے کو جاری فرمایا. بھیجنا تو آپ کو تھا، لیکن آپ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ نے مبعوث فرمایا. سب سے آخر میں نبی آئے. آپ سے پہلے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. کیا کرنے کے لیے آئے پتہ لگانے کے لیے کہ جس پیغمبر کو آنا ہے آیا ان کے آنے کے لیے راستہ بن چکا ہے یا نہیں. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے پتہ لگانے کے لیے. مسیح کے کئی معنی آتے ہیں. ایک معنی ہے عیسیٰ مسیح. عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں. مسیح کے کئی معنی ہیں. ایک معنی ہے سیاحت کرنے والا، دورہ کرنے والا، چکر لگانے والا. عیسیٰ علیہ السلام آئے، سیاحت کر کے خبر دی کہ اب راستہ صاف ہے، آخری پیغمبر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. اسی لیے انہوں نے بشارت سنائی یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ جس پیغمبر کے آنے کی خبر سارے انبیاء نے دی، عیسیٰ علیہ السلام اب نام کے ساتھ دے رہے ہیں کہ اب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے. جب راستہ بن گیا ہے تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا بھی انتظار نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی کہ اب راستہ بن گیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا بھی اللہ نے انتظار نہیں کیا، آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اب وہ وقت قریب آ گیا، مہینہ بھی آ گیا ہے. ساری باتیں آپ نے سنی ہیں. مہینہ ربیع الاول کا آ گیا ہے. اللہ نے رمضان میں ولادت نہیں فرمائی، محرم میں آپ کی ولادت نہیں ہوئی ربیع الاول میں، بہار کے موسم میں، جس موسم میں لکڑی پر گھاس اگ جاتے ہیں، ہریالی آ جاتی ہے، سبز و شادابی آ جاتی ہے، ہر طرف رونق ہوتی ہے. ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی. جیسے ہر طرف ہریالی آ جاتی ہے، شادابی ہو جاتی ہے، پیغمبر کے آنے سے ظلمت چھٹ جائے گی، تاریکی دور ہو جائے گی،
توحید کا ڈنکا بجے گا، لوگوں کے دلوں میں نور آ جائے گا، آسمان کے نیچے اس فرش پر ہر طرف توحید کا نعرہ گونجے گا، ہر طرف ہریالی آ جائے گی۔ دن دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی کس دن؟ پیر کے دن۔ مہینہ کون سا؟ ربیع الاول کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان و زمین کو، اس کے اندر مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا۔ بدھ کے دن اللہ نے نور کو پیدا کیا، منگل کے دن اللہ نے جمادات کو پیدا کیا، پہاڑ وغیرہ۔ پیر کے دن اللہ نے نباتات کو پیدا کیا، درخت ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کو کس دن پیدا کیا؟ پیر کے دن۔ یہ غذا آدمی کی پیٹ کی غذا ہے۔ کس کی غذا ہے؟ یہ غذا آدمی کھاتا ہے، آدمی کا پیٹ بھرتا ہے۔ انسان بنا ہے جسم اور روح سے۔ کس سے؟ انسان بنا ہے جسم اور روح سے۔ آدمی کے پیٹ بھی ہے، یہ جسم کا حصہ ہے۔ آدمی کے جسم میں روح بھی ہے۔ روح کی غذا عرش سے آئی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ سوموار کے دن اللہ نے نباتات کو بنایا جو انسان کی پیٹ کی غذا ہے۔ روح کی غذا کہاں سے آئی؟ تو پیر کے ہی دن آپ کے ذریعے سے اللہ نے پوری انسانیت کو روح کی غذا بھی عطا فرمائی۔ یہ روح کی غذا آسمان سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کی غذا یعنی پیٹ کی غذا اور روح کی غذا دونوں کو کس دن دیا اللہ نے؟ پیر کے دن۔ یہ اتفاق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں اور پیر کے دن، یہ اتفاق ہے۔ اس میں تاریخ کون تھی؟ اختلاف ہے۔ تاریخ کون تھی؟ اختلاف ہے۔ آج ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول تو بہت کم لوگ ہیں۔ تحقیقی قول 9 ربیع الاول کا مان لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی، سوال یہ ہوتا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بھیجا؟ بغیر ماں باپ کے۔ کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کیسے؟ بغیر باپ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ سارے نبیوں نے آپ سے فیض حاصل کیا ہے، آپ ہی کو بھیجنا تھا، اس لیے انبیاء کو بھیجا راستہ بنانے کے لیے۔ لیکن آنا تھا کس کو؟ آپ کو۔ یہ سوال ہو سکتا ہے، یہ سوال علماء دیوبند نے قائم کیا ہے۔ اللہ نے جنہیں ظاہری اور باطنی علوم میں مہارت پیدا کی ہے، ایسا علم اللہ بہت کم لوگوں کو دیتا ہے۔ یہ علماء دیوبند نے سوال قائم کیا کہ جب اللہ کو بھیجنا تھا، اتنا اونچا مقام اللہ نے دیا ہے، تو اگر اللہ آدم کی طرف بھیج دیتے آپ کا مقام اور بلند ہو جاتا، اگر عیسیٰ کی طرف بھیج دیتے آپ کا مقام اور بلند ہو جاتا۔ عام اسباب کے تحت جیسے اور انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، اسی نظام کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی طور پر ولادت ہوئی۔ کرامتوں کا ظہور ہوا، انوارات اور رحمتوں کی بارش ہوئی، لیکن نظام وہی تھا جیسے عام انسان پیدا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتارے نہیں گئے، آپ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے۔ ماں باپ مرد اور عورت کے جوڑے کا اختلاط ہوا تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کی ولادت ہوتی ہے، کچھ مہینوں کے بعد ماں بھی انتقال کر گئی۔ یعنی کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس سانچے سے آپ کو پیدا کیا، وہ سانچہ ہی اللہ نے توڑ دیا۔ یہ جوڑا صرف دنیا میں اسی مقصد سے آیا ہی تھا، یعنی آپ کے والدین
صرف اسی مقصد سے آئے ہی تھے کہ پیغمبر کی ولادت ہو، اور کس سانچے سے آئے اور سانچہ ہی اللہ نے توڑ دیا۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ جب حضرت آمنہ نے اس بچے کو دیکھا تو تعریف کرنے لگی، ایسا بچہ تو میں نے کہیں دیکھا نہیں۔ حلیمہ سعدیہ تعریف کرنے لگی، چچا دادا عبد المطلب تعریف کرنے لگے، ارے تم اس بستی کی بات کر رہی ہو، میں تو شہر شہر گھوما ہوں، میں تو شہر شہر گھوما ہوں، ایسا بچہ میں نے کہیں دیکھا نہیں۔ جبرائیل کہتے ہیں تم ملکوں کی اور شہر کی بات کر رہے ہو، میں تو کائنات میں ایسا بچہ نہیں دیکھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بڑھیا ہوئی، اللہ فرمانے لگے تم کائنات کی بات کرتے ہو، ہم نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس سے اچھا انسان اور خوبصورت انسان ہم نے بنایا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی بنا بھیج دیتے، اتار دیتے مکہ کی چھت پر، کعبہ کی دھرتی پر، لیکن اللہ نے اتارا نہیں، پیدا کیا۔ کیا کیا؟ پیدا کیا۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام آئے ہندوستان کی دھرتی پر، دنیا کے مختلف حصوں میں، جب لوگوں نے جانا کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام کو خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے بغیر باپ کے آئے، لوگوں نے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا، عیسائی آپ کو خدا کہنے لگے، حضرت عزیر کو بیٹا کہنے لگے اور دیگر کو کچھ کہنے لگے۔ یہ آخری پیغمبر جو شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے آ رہا ہے، جو توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے آ رہا ہے، اگر یہ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اتار دیا جاتا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بغیر باپ کے پیدا کر دیا جاتا، خطرہ تھا کہ لوگ خدا نہ سمجھ لیں۔ کیا نہ سمجھ لیں؟ خدا نہ سمجھ لیں۔ ورنہ ایک طرف تو ان کا مقام یہ ہے کہ اگر اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اگر انگلی کا اشارہ کریں تو ہاتھوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، درخت کو بلائیں تو درخت چیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے، جنہیں پتھر بھی سلام کرے، جنہیں پرندے اور چرندے بھی سمجھتے ہو سلام کرتے ہو، ایسا پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کمالات عطا فرمائے، خطرہ تھا اس پیغمبر کو کہیں خدا کا درجہ نہ دے دیا جائے۔ اس کے باوجود بھی آج کے بدعتی اور گمراہ فرقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ کہنے والے نے تو یہاں تک کہا، وہی جو مستوی عرش کا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی کا درجہ دیا۔ پورے قرآن پاک کا آپ جائزہ لیں، اللہ تعالیٰ نے دو مقامات پر خاص طور سے دو پیغمبروں کے لیے عبد کا تذکرہ کیا ہے۔ کس کا تذکرہ کیا ہے؟ اللہ کو معلوم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے جا رہے ہیں، حضرت مریم کے بدن سے نفخہ جبرائیل سے پیدا ہوں گے، دنیا خدائی خدا ان کو مانے گی، ان کے کمالات جو آگے آئیں گے، مردوں کو زندہ ہی کر دیں گے، اندھے کے اوپر اگر ہاتھ پھیریں گے تو بینا ہو جائے گا، جس سے اور لوگ سمجھیں کہ ہاں یہی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان کرایا، قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے اللہ نے اٹھایا، عرش پر پہنچایا، تذکرہ کیا کیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان، ماہی نہیں کہا، حاشر نہیں کہا، طٰہٰ نہیں کہا، یاسین نہیں کہا، عاقب نہیں کہا، احمد نہیں کہا، محمد نہیں کہا، مصطفیٰ نہیں کہا، مصطفیٰ نہیں کہا، خلیل نہیں کہا، کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو۔ پھر بھی خطرہ تھا کہ لوگ رسول اللہ کو، کمالات کو
مبارک میں ہے، لعنت ہو اللہ کی یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اے لوگوں، میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ میں ابن آدم کا سردار ہوں، اولاد آدم کا میں سردار ہوں، مگر اس میں مجھے کوئی فخر نہیں۔ کہیں آپ کا ارشاد ہے اے لوگوں مجھے یونس بن متہ پر فضیلت مت دو۔ کہیں آپ کا ارشاد ہے اے لوگوں انا آکل کما یاکل العبد، میں تو اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھانا کھاتا ہے۔ اتنا وہ مکہ کی دھرتی جس دھرتی سے آپ کو نکالا گیا، آج مدینہ سے صحابہ کرام کا لشکر لے کر جب آپ چڑھائی کر رہے ہیں اور مکہ فتح ہو رہا ہے، سیرت کی کتاب اٹھائیے، احادیث کی کتاب اٹھائیے، علماء کے بیانات سنیے۔ ایک فاتح مکہ کو فتح کر رہا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ آپ کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، آپ کی تھوڑی مبارک سینے سے لگی جا رہی ہے، اونٹ کی کوہان سے لگی جا رہی ہے۔ یہ تواضع تھی، یہ عبدیت تھی۔ آپ نے اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے یہ شکوک و شبہات کو دور کر دیا اور پیغمبر کی رسالت کا اقرار ان الفاظ میں کروایا۔ کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، یہ خدا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے عام نظام کے تحت پیغمبر کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت ہوتی ہے کس سے؟ حضرت عبداللہ کی وفات کے 3 مہینے بعد حضرت آمنہ کے بطن سے آپ پیدا ہوتے ہیں، لیکن عام عورتوں کی طرح ولادت نہیں ہوتی، کوئی گندگی نہیں ہوتی، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نظافت کے ساتھ، طہارت کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے آپ کا ختنہ بھی ہوا تھا، یعنی پیدائشی طور پر آپ مخدوم پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ جب لٹاتی ہیں، آپ کے دونوں دست مبارک زمین پر، آپ کی پیشانی سجدے میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے وقت ہی اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ اللہ الگ ہے، پیغمبر کا مقام الگ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے، اگر کوئی عظیم ہستی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ لیکن اتنا اندھے بھی ہم نہیں ہیں کہ رسول کو ہم خدا کہتے، اتنا اندھے بھی ہم نہیں ہیں کہ ہم یوں کہتے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لیں گے ہم محمد سے، اللہ کی جھولی میں وحدت کے سوا کیا ہے، ہم ایسا بھی نہیں کہنے والے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اللہ نے بھیجا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ سجدے میں ہیں، اللہ کا نام آپ کی زبان مبارک میں ہے، آپ کی زبان مبارک پہ ایک روشنی پھوٹتی ہے، روم کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اتفاق سے تیل نہیں تھا جلانے کے لیے، لیکن آپ کی ولادت سے کمرہ منور ہو جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، وہاں سے روشنی پھوٹتی ہے۔ راکٹ دیکھے ہوں گے، راکٹ جاتی ہے کیسا پتہ چلتا ہے، ایسی روشنی پھوٹتی ہے۔ شام کے محلات روشن ہو جاتے ہیں، خاص طور سے بصرہ کے محلات۔ یہ اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ حصہ اسلام کے ماتحت آ جائے گا۔ آپ کی ولادت ہوتی ہے، کسرا کے 14 کنگورے گر جاتے ہیں، آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ ایران کا آتش قطع 1000 سال سے روشن تھا، وہ بجھ جاتا ہے، لوگ حیرت میں ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ محل میں تو زلزلہ آتا ہے، لیکن محل سے باہر زلزلہ نہیں ہے۔ پتہ لگایا جاتا ہے کیا ہوا، معلوم ہوا وہ آخری پیغمبر آ رہے ہیں۔ وہ آئے کہاں ہیں؟ بنو ہاشم میں۔ آئے کہاں ہیں؟ قریش میں۔ آئے کہاں ہیں؟ بنو اسماعیل میں۔ یہودی حیرت زدہ ہے، پریشان ہے کہ بنو اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی،
کدھر سے ختم ہو گئی؟ بنو اسرائیل میں اب پیغمبر کے آنے کا دروازہ بند ہو گیا، اب نبوت بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی ہے، اس لیے لوگ پریشان ہیں۔ بادشاہ کو جب خبر دی جاتی ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے، 14 کنگورے گرے ہیں۔ اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیری بادشاہ 14 سالوں میں ختم ہو جائے گی، یا 14 بادشاہوں کے بعد تیری سلطنت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ وہ سوچنے لگا 14 بادشاہ کے آنے میں تو بڑا ٹائم لگے گا۔ اس کو کیا معلوم کہ 4 سالوں میں ہی 10 بادشاہ ختم ہو جائے گی، 4 سالوں میں ہی 10 بادشاہ ختم ہو جائے گی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ساری جگہوں پر اسلام کا سکہ چل گیا، اسلام کا علم بلند ہو گیا، توحید کی صدائیں لگنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کوئی عام ولادت نہیں تھی، غیر معمولی طور پر کرامات کا، کمالات کا ظہور ہوتا ہے۔ کوئی تکلیف نہیں آپ کی والدہ کو، آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ستارے آپ کے اوپر ایسے آ رہے ہیں گویا ابھی گر جائیں گے، سلامی پیش کر رہے ہیں، کیوں نہ آخر آتے۔ یہ سورج اور چاند کا نظام جو آدم علیہ السلام کے پہلے سے طلوع ہو رہا تھا، غروب ہو رہا تھا، یہ انتظار میں تھے اس جلیل القدر ہستی کے، یہ انتظار میں تھے کہ آخر خاتم الانبیاء کب آئیں گے۔ آج وہ آ گئے ہیں، سب لوگ خوشیاں سے جھوم رہے ہیں، مکہ کی گلیاں خوشبو سے معطر ہو گئی ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو خبر لگتی ہے میرے گھر میں پیدا ہوا ہے بچہ، آتے ہیں گود میں اٹھاتے ہیں، مسجد حرام میں لے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، آپ کا نام کیا رکھتے ہیں کسی کو نہیں معلوم، لیکن پچھلی کتابوں میں آپ کے بارے میں تھا کہ ایک بچہ آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، تو کچھ لوگوں نے تو نام رکھ لیا، یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں اس لیے نام رکھ لیا کہ آخری جو پیغمبر آئے گا ہو سکتا ہے اسی ہمارے بچے میں سے کوئی محمد نہ ہو، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی، جتنے بچے تھے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت عبد المطلب نے کیا نام رکھا؟ محمد۔ لوگ سوال کرنے لگے آپ نے یہ نام کہاں سے پایا؟ آخر آپ کی اولاد میں تو ایسا نام نہیں ہے، کسی کا نام حارث ہے، کسی کا طالب ہے، کسی کا زبیر ہے، کسی کا حمزہ ہے، کسی کا کچھ ہے، یہ آپ نے الگ نام کیسے رکھ دیا محمد؟ حضرت عبد المطلب نے کہا میں نے اپنے اس بیٹے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ زمین والے اور آسمان والے آپ کی تعریف کرتے رہیں۔ محمد کہتے ہی اسے ہیں جس کی تعریف کی جائے، آپ کا فرش پہ محمد ہے، عرش پہ احمد ہے۔ حضرت آمنہ بھی مگن ہے، عبد المطلب بھی مگن ہے، 7واں دن ہوتا ہے، عقیقہ ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں، عرب کے رواج میں، عرب کے دستور میں رواج تھا کہ مکہ المکرمہ سے 150-200 کلومیٹر دور سے عورتیں آتی تھی بچے کو دودھ پلانے کے لیے مزدوری پر۔ مکہ سے 150 کلومیٹر دور طائف کے بعد پہاڑی کی چوٹی پر قبیلہ سعد کی رہنے والی حلیمہ سعدیہ، ان کی سہیلیاں مکہ المکرمہ آتی ہیں بچے کو تلاش کرنے کے لیے، کسی سیٹھ کے گھر کا بچہ مل جائے تاکہ ہم اسے دودھ پلائیں اور بھاری اجرت وصول کریں۔ عورتیں آئیں، دیکھ کر چلی گئیں، دوسری آئی، دیکھ کر چلی گئی۔ اس بچے کو کوئی لینے والا نہیں ہے، اس بچے کو کوئی لینے والا نہیں ہے۔ حضرت مطلب مکہ کے سردار ہے لیکن مالی حالت تھوڑا کمزور ہے، اس لیے لالچ دنیا کی وجہ سے آج پیغمبر
کیا نام تھا؟ حلیمہ حلم سے، یہ نیک بخت تھی، پیغمبر بھی نیک تھے، ضروری تھا کہ اس گود میں جائیں جن کا نام حلیمہ ہو۔ آخر پیغمبر کو امت سنبھالنا ہے، نیک بنانا ہے، اس لیے اللہ نے حلیمہ کی گود میں ڈالا۔ آپ دیکھتی ہیں مسکرا پڑتی ہیں، آپ دیکھتی ہیں بچے کی مسکراہٹ پر دل دے بیٹھتی ہیں، آپ بچے کو لیتی ہیں، آپ بچے کو لیتی ہیں۔ آئی تھی کیسے؟ ایک گدھی پر، آئی تھی کیسے؟ ایک کمزور اونٹنی پر۔ جب آ رہی تھی تو سہیلیاں تانا مار رہی تھی، ارے حلیمہ تیری سواری کتنی کمزور ہے، ذرا تیز چل، ہم لوگ آگے نکل جائیں گے۔ حلیمہ ان کی باتوں کو سہتی رہی۔ آخر حلیمہ جو تھی جن کی وہ گود میں پیغمبر آنے والے تھے، وہ برداشت کرتی رہی، سہتی رہی۔ لیکن جب اس آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس مبارک بچے کو اپنے گود میں اٹھاتی ہیں، حارث، حضرت حارث، ان کے جو شوہر تھے، شاید کنفیوژن کچھ ہوتا ہے، ان کے شوہر کا کیا نام تھا حلیمہ کے؟ شاید حارث تھا میرے خیال سے۔ تو جب بچوں کو سوار کرتی ہیں اونٹنی پر، کہاں سوار؟ ان کے شوہر پہلے عورت کو چڑھاتے ہیں، اس عورت کے ہاتھ میں یہ مبارک بچہ ہے، پھر شوہر سواری کو چلانے کے لیے جب آگے سوار ہوتا ہے، سواری چلتی ہی نہیں ہے، پریشان ہے، آخر چلے تو بھلے ہی سلو چلے، لیکن وہ سواری آگے بڑھ ہی نہیں رہی ہے۔ اشارہ ہوا، دل میں بات آئی، اس بچے کو آگے رکھو، اس بچے سے آگے کوئی آگے نہ بیٹھے، یہ مقتدی نہیں مقتدہ ہے، یہ امام ہے، یہ قائد ہے، یہ سارے پیغمبروں کے بعد آیا ہے، لیکن ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس بچے کو آگے کرو۔ جیسے ہی حلیمہ آگے ہوتی ہے، سواری چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی سہیلیاں بچہ لے کر تو آگے نکل گئی، یہ تو بعد میں آخری بچے کو لے کر نکلتی ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو مزدوری ملے گی۔ جب بچے کو لے کر نکلتی ہیں، وہ دبلی پتلی سواری جس سے آئی تھی، اب یہ سواری ہواؤں سے بات کر رہی ہے، سہیلیوں سے آگے نکل گئی۔ سہیلیاں کہنے لگی، حلیمہ کیا تو نے سواری بدل دی ہے؟ آواز آتی ہے، حلیمہ کی سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ یہ جو بچے کو سوار کی ہے، گود لی ہے، کوئی معمولی بچہ نہیں۔ حلیمہ خود کہتی ہے، میرے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے دودھ نہیں تھا، ہماری چھاتی سوکھ گئی تھی، پیغمبر کو گود لیتی ہی دودھ ابل پڑا، اونٹنی دودھ نہیں دے رہی تھی، تھن بالٹی بھر بھر کے دودھ دینے لگی۔ اپنے قبیلے پہنچتی ہیں، مکہ سے 150 کلومیٹر دور قبیلے سعد، حلیمہ سعدیہ جہاں رہتی ہیں، بچے کو لے جاتی ہیں، بچے کو پالتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، لیکن جب گھر میں لے کے جاتی ہیں، ہر طرف برکت، ہر طرف رحمت۔ یہ تو ایک بچے کی کمالات ہیں، کرامات ہیں، ان کے معجزے جو اللہ دکھا رہا ہے۔ آج ہم نے رسول کے فرمان کو چھوڑ دیا، آپ کی سنتوں سے ہم نے منہ موڑا، وہ خیر اور برکت ہم سے چھین لیا گیا۔ ابھی یہ بچہ ہے، اس کے انوارات اتنے ہیں، اگر رسول کی اطاعت کریں گے، پیغمبر کا کام مانیں گے، ہماری زندگی کتنی اچھی ہوگی، ہماری زندگی میں کتنا مٹھاس ہوگی، ہر طرف خیر ہوگی، ہر طرف برکت ہوگی۔ ہر طرف جب خیر، یہاں تک کہ حضرت حلیمہ بکریاں جب ان کے بچے چراتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے چرانے کے لیے، ساتھ میں جاتے تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ، عبداللہ، حضرت شیلہ کے ساتھ، جو ان کی بہن تھی، حلیمہ کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں رہتے ہیں۔ لیکن آپ کی برکت سے جب بکری حلیمہ کے گھر لوٹتی ہے تو ہر بکری کے دودھ تھانوں میں دودھ ابل رہا ہوتا ہے،
بالٹیاں بھر گئی، سارے گھر کے برتن بھر گئے، مگر دودھ ختم نہیں ہوا۔ قبیلہ سعد کے لوگ لالچ میں آ گئے، کہنے لگے اپنے چرواہوں سے، جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں وہاں تم لوگ بھی اپنی بکریاں لے جاؤ چرانے کے لیے۔ سب لوگ لے کے جاتے ہیں، مگر حال وہی ہے، کوئی مجھ فرق نہیں پڑتا۔ معلوم ہوا کہ حلیمہ کے گھر میں جو برکت ہے، اللہ کی رحمتیں جو اتر رہی ہیں، وہ اس بچے کی وجہ سے ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے رحمت بنانا تھا، امام بنانا تھا، سارے نبیوں کا امام بنانا تھا۔ حضرت حلیمہ 2 سال رکھی ہیں۔ کتنے سال؟ 2 سال کے بعد واپس لوٹانے آئی ہیں۔ کدھر؟ مکہ مکرمہ میں اپنے والدہ کو، لیکن طبیعت کہہ نہیں رہی ہے، کیونکہ برکتیں دیکھ چکی ہیں، رحمتیں دیکھ چکی ہیں، اس لیے بہانہ بناتی ہیں۔ حضرت آمنہ سے کہتی ہیں اگر کچھ دن یہ بچہ میرے پاس اور رہنے دو، میرا دل کہہ رہا ہے مجھے بھی ٹھنڈک تھوڑا مل جائے گی۔ یہ تو ایک بہانہ تھا، یہ تو ایک بہانہ تھا، وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ حضرت آمنہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی 2 سال کے لیے اور لے جاؤ۔ معاہدہ طے ہوا، 2 سال کے لیے حضرت حلیمہ پھر لے کر چلے آئے۔ بچہ بکریاں، ان کے بیٹے بکریاں چرانے کے لیے گئے ہیں، آپ بھی ساتھ میں ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں انسانی شکل میں 2 آدمی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، آپ کو لٹایا، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا، دل نکالا، سونے کی تستری میں زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر آپ کے جسم میں اس کو پھٹ کر دیا، اور جو بچے تھے دیکھ کر ڈر گئے، بھاگے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس گئے کہ آپ کے بچے کو کسی نے قتل کیا۔ حلیمہ ان کے شوہر دوڑتے ہوئے آئے، دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت زدہ ہیں، آپ کے چہرے پر ڈر کے آثار ہیں، یہ بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں آدمی فرشتے تھے، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا، دل نکالا الگ سے، سمجھیے بات، تشتری میں رکھا، زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر پھٹ کیا، اس میں سے کچھ چیزیں رگڑ کر صاف کی فرشتوں نے، جو شیطان کا حصہ تھا، اس کے اثر آپ پر ہونا، اس لیے دل کو بالکل صاف کر دیا گیا، اور پھر پھٹ کر دیا گیا۔ جب حلیمہ دیکھتی ہیں، اب ان کو ڈر محسوس ہوا، کہیں اگر کچھ ہو گیا تو، اس لیے شوہر سے مشورہ کرتی ہیں، اور اس بچے کو لے کر کدھر آتی ہیں؟ مکہ المکرمہ میں حضرت آمنہ کے پاس، اور آ کر جب کہتی ہیں، حضرت آمنہ تو دیکھ چکی تھی رحمت ہے، وہ تو ستاروں کو بھی دیکھ لی تھی کہ ستارے جھک رہے ہیں، وہ تو اس روشنی کو بھی دیکھ لی تھی جس سے پورا گھر روشن ہو گیا تھا، جس سے بصرہ کے محلات، شام کے محلات روشن ہو گئے تھے، اس لیے ان کے نزدیک تعجب کی کوئی بات نہیں تھی۔ حضرت آمنہ کہنے لگی میرے بچے کی یہی شان ہے، میرے بچے کی یہی شان ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کو ابراہیم کا نور نظر کہیے، وہ آئے جن کو اسماعیل کا لخت جگر کہیے، وہ آئے جن کے آنے کو گلستہ کی سحر کہیے، وہ آئے جن کو ختم الانبیاء خیر البشر کہیے، وہ آئے جن کے ہر نقش قدم کو رہنما کہیے، وہ آئے جن کے فرمانے کو فرمان خدا کہیے، وما علینا الا البلاغ۔